کے کہہ رہا ہوں، یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا، نکل گئے ذہنوں سے، لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک، وہ میرے سینے میں ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام۔ ہر شے میرے رب پیار کیا نا، پیار کیا، محبوب جو بنایا، محبوب ہر ادا۔ اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا۔ ہائے ہائے، ہر ادا محفوظ کرت، ہر ادا محفوظ کرت۔ فی عنقہ سطع، گردن لمبی، فی صوتہ سحل، آواز میں جادو، فی عینیہ دعج، آنکھوں میں کشش، موٹی لمبی آنکھ، اشکل و ادعج و احور و اکحل، یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں۔ موٹی آنکھ تھی، لمبی آنکھ تھی، اور اہدب، پلکیں دراز تھی، اور اشکل، بیچ میں سرخ ڈورے تھے، وہ اکحل، اور بغیر سرما لگائے سرما لگا نظر آتا تھا۔ پیار کیا ہے نا، ہر شے محفوظ کی، اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے، اس کی نقل اتارنی، یہ میں نے نقل اتاری ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے، یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی، یہ میرے نبی کا حلیہ ہے، میں نے نقل اتاری ہے۔ نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی۔ ایک گھٹیا سی چیز ہوتی ہے، کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے، وہ 1000 سے 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے، صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے، ٹھپا، اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی۔ تم ٹھپا محمدی لگا لو، تمہاری قیمت لگ جائے گی۔ پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی اری دن کے دن، پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے۔ وہ ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے، اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے کون ہو۔ ہائے ہائے، یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ، پھر اس کو چھوڑو۔ اگر اس جیسی وفاؤں والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو کہ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو۔ ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے، اپنی اولاد کی سوچتا ہے، ساری زندگی تمہارا نبی امت کہتا چلا گیا۔ ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ، تیرے ابراہیم نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے، تیری مرضی۔ یا اللہ، تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، معاف کر یا عذاب دے، تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ، تیری مرضی۔ یا اللہ، میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا،
یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے اولہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنرضیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، یا اللہ پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔ دنیا سے جانے کا، اے اپنی امت چھوڑو، احد کا میدان گرم ہے، شکست ہو چکی ہے، چچا حمزہ جیسا شاہ سوار سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ میرے نبی اتنا روئے اپنی چچا کی میت پر کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہ جبریل جاؤ۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ اتنا غم نہ کریں، اتنا نہ روئیں حمزہ پر، میں نے اپنے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے سید الشہداء حمزہ، ساری دنیا میں جتنے شہید ہوں گے ان سب کا سردار حمزہ ہے۔ آپ نے 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، ان کی 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی، کتنا دکھ اٹھایا۔ مدینے میں واپس آئے تو ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی کہ 70 میں سے صرف 4 ہیں مہاجرین جو شہید ہوئے، باقی 66 تو انصار شہید ہوئے تھے۔ تو جب آپ نے چاروں طرف رونے کی آواز سنی تو آپ کے آنسو بے اختیار نکلنا شروع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ اما حمزہ فلا بواکی له، چونکہ بنو ہاشم میں سے کوئی تھا نہیں جو وہاں روتا، تو یہ خوفناک گھاٹی سے گزرے ہیں اور صحابہ بکھر گئے۔ خالد بن ولید کا حملہ اتنا شدید تھا، چند لوگوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک علی، ایک طلحہ، ایک زبیر، ایک سعد بن معاذ، ایک سہل بن حنیف، ایک مصب، ایک عبادہ بن صامت، ایک عباد بن بشر، ان لوگوں نے آپ کو گھیرے میں، ایک ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10-12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور ایک قتادہ بن نعمان، یہ 12 آدمی تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورا زور پڑ رہا تھا آپ تک پہنچنے کے لیے، اور آپ تک پہنچنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی تھی۔ حضرت طلحہ ہر تیر کو اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، یوں اپنے ہاتھ پر روک رہے تھے، ساری زندگی کے لیے حضرت طلحہ کا ہاتھ بیکار ہو گیا۔ قتادہ بن نعمان جب ان کا ہاتھ شل ہو گیا تو قتادہ آگے سینہ سپر ہوئے، تو آگے کھڑے ہو گئے، تیروں کو لے رہے تھے، زرہ تھی، تیر زرہ میں اٹک رہے تھے، پر ایک تیر آیا اور آنکھ میں آ لگا اور اندر چلا گیا، تو انہوں نے مڑ کر اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسے آنکھ نکلی ہوئی اور خون بہ رہا، تو اللہ کے نبی رونے لگے اور ان کے تیر کو کھینچا، اور اس کے ساتھ اس کا کیما نکل آیا کہ اے میرے رب، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے، آج میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس آنکھ کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دے۔ اور وہی کیمے کو اٹھا کر ان کی آنکھ میں رکھا اور اوپر ایسے ہاتھ پھیرا، آنکھ کھولی تو پہلے سے زیادہ حسین ہو چکی تھی۔ تو قریب کوئی آنے نہیں پا رہا، تو آئے ہائے، تو عتبہ بن ابی وقاص، یا ادھر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے حفاظت رسول کے لیے، ادھر عتبہ بن ابی وقاص کھڑا ہوا قتل کرنے کے لیے، تو اس کمبخت نے ایک پتھر اٹھایا اور آنکھ بچا کے جو پھینکا ہے زور سے، تو صحابہ روکتے روکتے ان کے اندر سے نکل گیا اور سیدھا جا کر اللہ کے نبی کے منہ پہ پڑا ایسے، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گئے، ایسے پیچھے ایک کھڈا تھا، اس کے کنارے پر آپ کی گردن لگی اور آپ بے ہوش ہو گئے، تو صحابہ سمجھے آپ شہید ہو گئے، تو ان کی چیخیں نکل گئی اور آپ ایسے بے سود پڑے، خون و خون۔ اللہ کو پانے کے لیے حبیب اللہ نے یہ کچھ دیکھا،
سود کھانے والا بھی کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ ہی معاف کرے گا۔ زنا کرنے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ شراب پینے والا کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ آپ ہی معاف کرے گا۔ اس سے زیادہ قرآن کا مذاق اور کب اڑایا جائے گا؟ آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے رو کر عرض کی، یہ 10-12 سال، یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں، ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ سمجھے اب ہو گئی تباہی قریش کی۔ آپ نے کہا ہے اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں معاف کر دے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، انہیں معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ ایسی وفا ڈھونڈو، ایسی وفا کہیں سے لاؤ، کوئی ایسا وفادار ہے تو لاؤ، نہیں تو غلامی مصطفیٰ پہ آؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے، یہ اس کلمے کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مبارک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں۔ اس کو سیکھو، اس کے لیے نکلو، اور یہ ختم نبوت کی محنت ہے۔ ہمارے نبی